السلام علیکم۔ آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کی نثر نگاری پہ اور اس پہ جو ہے تبصرہ اس کی ویڈیو بنائی ہے میں نے، تو ان کی ہم پہلے ہیڈنگ لگائیں گے حالات زندگی کی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں آگرے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مرزا عبداللہ خان ایک معزز فوجی افسر تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دہلی میں بہترین اہل فضل و کمال جمع تھے، ہر طرف علمی ادبی مجلسیں جم رہی تھیں۔ شاعری کا ذوق انہیں بچپن سے تھا، مزاج کے اعتبار سے بہت شاخش تھے، اس لیے ہمیشہ تنگ دست ہی رہے۔ ساری عمر دہلی میں گزاری اور آخر 1869 میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد ہم شاعران کی خصوصیات جو ہیں اس کی ہیڈنگ لگائیں گے۔ اظہار شگفتگی۔ مرزا غالب کی شاعری کی پہلی خصوصیات اظہار شگفتگی ہے۔ مرزا غالب ایک خوش مزاج اور ہنسمکھ انسان تھے، جس کی جھلک ان کے کلام میں نظر آتی ہے۔ ان کی زندگی غموں سے بھری ہوئی تھی، مگر کبھی انہوں نے غموں کا شکوہ نہیں کیا، اور اگر کبھی شکوہ زبان پر آیا بھی تو بہت ہلکے پھلکے انداز میں پیش کیا اور انہی کے دکھ درد کو بڑی ہی شگفتگی کے ساتھ اپنے کلام میں پرو دیا۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے ہمیں کہ ہم بتلائیں کیا۔ نمبر 3 ہیڈنگ لگائیں گے رشک کا پہلو۔ مرزا غالب کی شاعری میں جہاں حسن کا ذکر ہے وہیں جذبہ رشک بھی ہے۔ غالب جو کلام لکھ رہے تھے وہ اچھا تھا، لیکن ان کو داد نہیں مل رہی تھی۔ ان کے یہاں کلام پہ رشک ہے، محبوب پہ رشک ہے، رکیب پر رشک ہے، قاصد پر رشک ملتا ہے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور اور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تصوف یعنی کہ ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ان کی شاعری ہے اس کے بارے میں ہے، اس کی ہیڈنگ لگائیں گے۔ مرزا غالب معرفت کا گہرا شعور رکھتے تھے، لیکن ان کی شاعری میں تصوف کم جگہ پر دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن جب آپ نے شاعری میں صوفیانہ انداز اختیار کیا، کمال درجے تک عشق اور خدا کی ذات کو بیان کیا۔ غالب کائنات کو ایک صوفی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں تصوف یعنی معرفت الہی اور خدا شناسی کے پاکیزہ اور باریک نقطے پنہاں ہیں۔ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ ویڈیوز جو میں بنا رہی ہوں مرزا غالب کی، جو ہمارے ویورز ہیں ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ مرزا غالب پہ ویڈیو بنائیں، تو پلیز آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ دوسرے بھی جو آپ کے دوست احباب ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں اس سے، اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس میں کافی محنت ہوتی ہے، اور اس سے ہماری آپ کے لائک کر دینے سے جو ہے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ شوخی و ظرافت۔ غالب ایک خوش مزاج انسان تھے، انہوں نے زندگی کے غم اور محرومیوں کو روگ نہیں بنایا۔ شوخی، شگفتگی، ہنسی اور مذاق اور طنز و ظرافت کے رنگ ان کی شاعری کا خاصہ ہیں۔ آپ سنجیدہ اور فکر انگیز خیال کو ظرافت کی چاشنی میں پیش کرنے کا ہنر خوب جانتے ہیں۔ اسی بنیاد پر شاعری اور زندگی دونوں میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ زندگی کی تمام فریب کاریاں بھی اس عظیم شاعر کو اپنی منزل سے نہ ہٹا سکیں۔ ان کی شوخی میں اس وقت 4 چاند لگ جاتے تھے جب وہ سامنے والے کے مزاج اور سمجھ کے مطابق اس سے کام لیتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکے نے خط میں انہیں دادا صاحب کہہ کر مخاطب کیا، تو مرزا اسے جواب میں لکھتے ہیں، میاں میں تمہارا دادا نہیں، میں تو صرف تمہارا دل دادا ہوں۔ غالب کی نثری سرمایہ۔ غالب کی تحریریں یا غالب کا نثری سرمایہ دراصل وہ خطوط ہیں جو انہوں نے اپنے احباب کو نہایت بے ساختگی اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ لکھے۔ ان کی تحریروں میں 3 مختصر رسالے، لطائف غیبی، تیغ تیس، نمبر 3 پہ ہے نامہ غالب، اور خطوط میں عود ہندی نمبر 1، نمبر 2 پہ ہے اردو معلیٰ۔ یہ خطوط اور تحریریں ایسی انفرادی شان کے مالک ہیں کہ جن کی نظیر پورے علمی ادب بلکہ شاید عالمی ادب میں بھی نہیں ملتی۔ مشکل پسندی کی ہیڈنگ لگائیں گے نمبر 7 پہ۔ غالب کی شاعری کہیں کہیں جیسے کہ مشکل تھی یا سمجھنے میں آپ لوگوں کو بھی دشواری ہوئی، ان کے اشعار جو ہے مشکل ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس کی ایک ہیڈنگ لگائیں گے مشکل پسندی کی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مرزا غالب کی ابتدائی دور کی شاعری پر فارسی کا غلبہ تھا، یعنی کہ فارسی میں شعر لکھا کرتے تھے، اور الفاظ اتنے سخت ہوتے تھے کہ کم پڑھے لکھے کی کیا بات، بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی کبھی کبھی ان کے کلام کو نہ سمجھ پاتے، جس کی وجہ سے لوگ ان کی شاعری سے لطف اندوز نہ ہو پاتے۔ پر جلد ہی غالب نے اس بات کو بھانپ لیا اور آسان راستہ چنا۔ غالب نے اپنی شاعری میں آسان اور روزمرہ بولے جانے والے الفاظ استعمال کیے، اور جلد ہی غالب نے اردو شاعری میں ایک بڑا مقام حاصل کر لیا۔ گزر رہا ہوں یہاں سے بھی گزر جاؤں گا، میں وقت ہوں اگر ٹھہرا تو مر جاؤں گا۔ نمبر 7 ہیڈنگ لگائیں گے ہم معنی دار پہلو۔ ان کی جو شاعری ہے
اس میں میننگ فل جو باتیں ہوا کرتی تھیں اس لحاظ سے ہیڈنگ ہے کہ غالب کے کلام میں معنی دار پہلو پایا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی فرد غالب کی شاعری کو پڑھ کر اپنی سمجھ سے ایک نیا معنی نکال کر ان کے کلام کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ غالب کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا انداز بیاں ہے۔ غالب کا انداز بیاں دوسرے شاعروں سے مختلف ہے۔ غالب کے کلام میں سادگی و روانی، مشکل پسندی، شگفتگی، صفائی سب کچھ پایا جاتا ہے۔ دکھ دیکھ کر سوال کرتے ہو تم بھی غالب کمال کرتے ہو۔ غالب کا فکر و فلسفہ۔ غالب سے پہلے اردو غزل صرف جذبات و احساسات کی ترجمان تھی اور گل و بلبل کی قیاس آرائیاں شعراء کا محبوب مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ غالب نے فکر و فلسفے کو غزل میں سمو کر اسے نئی زندگی بخشی۔ غالب کی عظمت ان کی فکر میں پوشیدہ ہے۔ ہر آنے والا زمانہ ان کی قدر و منزلت کا زمانہ ہے۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اشعار اگر آپ کو مشکل لگیں تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ شاعر ہیں غالب تو آپ کو شعر تو لکھنا ہی پڑیں گے، اور کچھ مشکل نہیں ہے، اتنے مشکل شعر نہیں لکھے گے آپ یاد نہ کر سکیں اس کو نا۔ نمبر 10ویں ہیڈنگ ہے محبوب کا عنصر۔ غالب کی شاعری میں محبوب اور اس کے حسن کا عنصر جا بجا ملتا ہے۔ وہ محبوب کے حسن کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں زلفوں کے حسن کو شانے پر بکھیرتے ہیں تو کہیں اس کی جفاؤں کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ غالب کے عشق میں انا پرستی بھی ہے اور کئی جگہوں پر محبوب کو وہ کافر بھی کہتے نظر آتے ہیں۔ نہ چھیڑ قصہ الفت بڑی لمبی کہانی ہے، میں زمانے سے نہیں ہارا کسی کی بات مانی ہے، عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ نمبر 11 خیال کی گہرائی کی ہیڈنگ ہے۔ مرزا غالب کی شاعری کی ایک بڑی خوبی خیال کی گہرائی ہے۔ غالب کی نظموں، غزلوں، اشعار اور تمام کلام میں بہت زیادہ گہرائی پائی جاتی ہے۔ غالب کسی بھی بات کو سرسری طور پر نہیں کہتے بلکہ اس بات کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ میں نادان تھا جو وفا کی تلاش کرتا رہا غالب، یہ نہ سوچا ایک دن اپنی سانس بھی بے وفا ہو جائے گی۔ اس میں دیکھیں شعر میں گہری بات محسوس ہو رہی ہے۔ نمبر 12 جو ہے غالب کے خطوط جو تھے، مراسلہ ہم یہ کہتے ہیں مکالمہ، جیسے کہ ان کے خطوط کے بارے میں ایک ہیڈنگ ہے کہ کس طرح کے وہ اپنے دوستوں احباب کو خط لکھا کرتے تھے۔ تو نقادوں کی ایک بڑی تعداد اس بات پر متفق ہے کہ غالب نے اپنے خطوطوں کے ذریعے اردو نثر میں سادگی کو فروغ دیا، مگر ان کی انفرادیت صرف سادگی نہیں ہے۔ غالب نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یعنی وہ خط ایسے لکھتے ہیں جیسے باتیں کی جاتی ہیں۔ خود ان کے خطوط میں بھی اس طرح کے جملے ہیں، مثلاً پیر و مرشد یہ خط نہیں باتیں کرنا ہے۔ لوگوں نے خط کو آدھی ملاقات کہا ہے مگر غالب نے اسے پوری ملاقات بنا دیا۔ خطوں میں بول چال اور گفتگو کی زبان ہے۔ مکالمے کی صفت آ گئی ہے، یعنی دو افراد باتیں کرتے معلوم ہوتے ہیں۔ غالب کی جب ہم خطوط دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آمنے سامنے بیٹھے لوگ باتیں کر رہے ہوں۔ تو بہت سمپل سی ہے مراسلہ بطرز مکالمہ کی ہیڈنگ۔ پھر ہم اس میں جو ہے یہ 12ویں ہو گئی نا، 13ویں ہیڈنگ ہمارے پاس آ گئی۔ 12 سے 13 ہیڈنگ کافی ہوتی ہیں، اور یہاں ہم ناقدین کی آرا ڈال دیں گے اس میں کہ جو نقاد ان کی شاعری پہ کیا کہتے ہیں، تو کم از کم 5 ہونی چاہیے۔ میں نے 5 لگائی اس میں ہیڈنگس۔ تو مجنوں نمبر 1 پہ مجنوں گورکھپوری کہتے ہیں کہ غالب اردو شاعری کے نئے رہنما ہیں اور دیوان غالب اردو کا نیا موڑ ہے۔ نمبر 2 پہ فیض لکھتے ہیں کہ غالب ایک فرد نہیں، ایک نسل ہے، ایک ایسی نسل کا نغمہ جو دفنائی نہیں گئی۔ نمبر 3 پہ خلیل الرحمن عظمی کہتے ہیں کہ غالب کے اشعار ایک تراشے ہوئے نگینے کے مانند ہے جو ہر پہلو سے ایک نیا انداز دکھاتا ہے۔ نمبر 4 پہ پروفیسر رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ مغلوں نے ہندوستان کو 3 تحفے دیے، تاج محل، اردو اور مرزا غالب۔ نمبر 5 پہ ہے ڈاکٹر فرمان فتح پوری کہتے ہیں کہ ان کی ظرافت نے ان کی انانیت سے دوچار ہو کر ہماگیر طنز کی صورت اختیار کر لی تھی، اور ان کو حیوان ظرافت بھی کہا گیا ہے، حالی نے کہا ہے ان کو۔ تو یہ میں نے اس میں 5-6 بھی ہو سکتے تھے زیادہ، مگر 5 کافی ہوتے ہیں، اس لیے میں نے 5 ہی اس میں ناقدین کی آرا ڈالی ہے۔ نمبر 13 پہ ہے حرف آخر۔ انہوں نے اردو نثر کو صرف سادگی نہیں دی بلکہ زندگی کی حرارت بھی دی ہے۔ ان کی تحریر میں دھڑکتا ہوا دل اور چلتا پھرتا وجود دکھائی دیتا ہے۔ کتنا خوف ہوتا ہے شام کے اندھیروں میں، پوچھ ان پرندوں سے جن کے گھر نہیں ہوتے۔ تو یہ ہماری ہو گئی غالب پہ نثر نگاری پہ تبصرہ۔ تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر کسی اور نثر نگار پہ ویڈیو بنانی ہو تو پلیز آپ مجھے ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیں، تو میں اس کی ویڈیو اپلوڈ کروں گی۔